بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ ہم اپنے خدا تعالیٰ پر یہ قوی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے صادق بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اگر وہ آگ میں ڈالا جائے تو وہ آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ ایک آگ نہیں، اگر 1000 آگ بھی ہو تو وہ جلا نہیں سکتی۔ صادق اس میں ڈالا جاوے تو ضرور بچ جاوے گا۔ ہم کو اگر اس کام کے مقابلہ میں جو خدا تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے آگ میں ڈالا جاوے تو ہمارا یقین ہے کہ آگ جلا نہیں سکے گی، اور اگر شیروں کے پنجرے میں ڈالا جاوے تو وہ کھا نہ سکیں گے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ ہمارا خدا وہ خدا نہیں جو اپنے صادق کی مدد نہ کر سکے، بلکہ ہمارا خدا قادر خدا ہے جو اپنے بندوں اور اس کے غیروں میں مابل امتیاز رکھ دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر دعا بھی ایک فضول شے ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ میں خدا تعالیٰ کے نسبت بیان کرتا ہوں اس کی قوتیں اور طاقتیں اس سے بھی کروڑ در کروڑ درجے بڑھ کر ہیں جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر قریش مکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیتے تو وہ آگ ہرگز ہرگز آپ کو جلا نہیں سکتی تھی۔ اگر کوئی محض اس بنا پر کہ آگ اپنی تاثیر نہیں چھوڑتی انکار کرے تو وہ خبیث اور کافر ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جب ان سب دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیا فقیدونی جمیعہ، سورہ ہود آیت 56، تم سب مکر کر کے دیکھ لو میں اس کو ضرور بچا لوں گا، پھر اگر کوئی یہ وہم بھی کرے کہ آگ میں ڈالتے تو معاذ اللہ جل جاتے، یہ کفر ہے۔ قرآن شریف سچا ہے اور خدا تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہیلا اور فریب آپ کی جان لینے کے لیے کرتے اللہ تعالیٰ ضرور ان کے غضب سے محفوظ رکھتا، جیسے کہ محفوظ رکھ کر دکھا دیا۔ خواہ وہ صلیب کا مکر کرتے، خواہ آگ میں ڈالنے کا، غرض کوئی بھی کرتے، آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وعدے کے موافق صادق ثابت ہوتے، جیسا کہ ہوئے۔ جس طرف ہم اپنی جماعت کو کھینچنا چاہتے ہیں وہ یہی عظیم الشان مرحلہ خدا شناسی کا ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ سب کچھ ہو جائے گا۔ فرمایا ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں۔ اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جائیں۔ فرمایا یورپ اور دوسرے ملکوں میں ہم ایک اشتہار شائع کرنا چاہتے ہیں جو بہت ہی مختصر ایک چھوٹے سے صفحے کا ہو تاکہ سب اسے پڑھ لیں۔ اس کا مضمون اتنا ہی ہو کہ مسیح کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے جو واقعات صحیحہ کی بنا پر ثابت ہو گئی ہے۔ اس کے متعلق مزید حالات اور واقفیت اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو ہم سے کرے۔ اس قسم کا اشتہار ہو جو بہت کثرت سے صفحہ کا شائع کیا جاوے۔ فرمایا حدیث میں آیا ہے ومن حسن الاسلام ترک ما لا یعنی ہے، یعنی اسلام کا حسن یہ بھی ہے کہ جو چیز ضروری نہ ہو وہ چھوڑ دی جاوے۔ اسی طرح پر یہ پان، حقہ، زردہ، تمباکو، افیون وغیرہ ایسی چیزیں ہیں، بڑی سادگی یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے، کیونکہ اگر کوئی اور بھی نقصان ان کا بفرض محال نہ ہو تو بھی اس سے ابتلا آ جاتے ہیں
اور انسان مشکلات میں پھنس جاتا ہے۔ مثلا قید ہو جاوے تو روٹی تو ملے گی لیکن بھنگ، چرس یا اور منشی اشیاء نہیں دی جائیں گی، یا اگر قید نہ ہو کسی ایسی جگہ میں ہو جو قید کے قائم مقام ہو تو پھر بھی مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عمدہ صحت کو کسی بیہودہ سہارے سے کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے خوب فیصلہ کیا ہے کہ ان مضر صحت چیزوں کو مضر ایمان قرار دیا ہے اور ان سب کی سردار شراب ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ نشوں اور تقوی میں عداوت ہے۔ افیون کا نقصان بھی بہت بڑا ہوتا ہے، طبی طور پر یہ شراب سے بھی بڑھ کر ہے، اور جس قدر قوا لے کر انسان آیا ہے ان کو ضائع کر دیتی ہے۔ فرمایا منشی الہی بخش اور اس کے دوسرے رفیق اعتراض کرتے ہیں کہ میں بید مشک اور کیوڑا کا استعمال کرتا ہوں یا اور اس قسم کی دوائیاں کھاتا ہوں۔ تعجب ہے کہ حلال اور طیب چیزوں کے کھانے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اگر وہ غور کر کے دیکھتے اور مولوی عبداللہ غزنوی کی حالت پر نظر رکھتے تو میرا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو شرم آ جاتی۔ مولوی عبداللہ کو بیویوں کے استغراق تھا، اس لیے انڈے اور مرغ کثرت سے کھاتے تھے، یہاں تک کہ آخر عمر میں شادی کرنا چاہتے تھے۔ میری شہادت مل سکتی ہے کہ مجھے کیوڑا وغیرہ کی ضرورت کس وقت پڑتی ہے۔ میں کیوڑا وغیرہ کا استعمال کرتا ہوں جب دماغ میں اختلال معلوم ہوتا ہے یا جب دل میں تشنج ہوتا ہے۔ خدائے واحد لا شریک جانتا ہے کہ بجز اس کے مجھے ضرورت نہیں پڑتی۔ بیٹھے بیٹھے جب بہت محنت کرتا ہوں تو یک دفعہ ہی دورہ ہوتا ہے۔ بعض وقت ایسی حالت ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ غش آ جاوے، اس وقت علاج کے طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے ہر روز باہر سیر کو جاتا ہوں۔ مگر مولوی عبداللہ جو کچھ کرتے تھے، یعنی مرغ، انگور، انڈے وغیرہ جو استعمال کرتے تھے، اس کی وجہ کثرت ازدواج تھی اور کوئی سبب نہ تھا۔ انبیاء علیہ السلام ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے مگر وہ خدا کے راہ میں فدا تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھبراتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر ہاتھ مار کر کہتے، اے عائشہ ہم کو راحت پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سارا جہان دشمن تھا، پھر اگر ان کے لیے کوئی راحت کا سامان نہ ہو تو یہ خدا کی شان ہی کے خلاف ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ جیسے کافور کے ساتھ دو چار مرچیں رکھی جاتی ہیں کہ اڑ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ تعلیم اور تربیت کے لیے کرتا ہے، کیونکہ شوکت کا زمانہ دیر تک رہتا ہے اور اسلام کی قوت اور شوکت صدیوں تک رہی اور اس کے فتوحات دور دراز تک پہنچے۔ اس لیے بعض احمقوں نے سمجھ لیا کہ اسلام جبر سے پھیلایا گیا ہے، حالانکہ اسلام کی تعلیم ہے لا اکراہ فی الدین، البقرہ آیت 257۔ اس امر کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اسلام جبر سے نہیں پیدا، اللہ تعالیٰ نے خاتم الخلفاء کو پیدا کیا اور اس کا کام یضع الحرب رکھ کر دوسرا لیظہرہ علی الدین کلہ قرار دیا، یعنی وہ اسلام کا غلبہ ملل حارقہ پر حجت اور براہین کے ذریعے سے قائم کرے گا اور جنگ و جدال کو اٹھا دے گا۔ وہ لوگ سب غلطی کرتے ہیں جو کسی خونی مہدی اور خونی مسیح کا انتظار کرتے ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا اور عظیم الشان معجزہ جس کی نظیر کہیں نہیں مل سکتی وہ اس کی حقانیت اور روشنی ہے۔ وہ کسی پہلو سے شرمندہ نہیں ہوتا۔ تمام حقائق اور صداقتیں اسلام میں موجود ہیں، ہر ایک پہلو سے کامل، سب کے حملوں کا جواب دیتا ہے اور دوسروں پر ایسا حملہ کرتا ہے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، لیکن بہت ہی کم ہیں وہ لوگ جنہوں نے کبھی اس اصول اور طریق پر غور کی ہو جس سے انسان کی عمر دراز ہو۔ قرآن شریف نے ایک اصول بتایا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، الرعد آیت 18، یعنی جو نفع رساں وجود ہوتے ہیں ان کی عمر دراز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو درازی عمر کا وعدہ فرمایا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے مفید ہیں۔ حالانکہ شریعت کے دو پہلو ہیں، اول خدا تعالیٰ کی عبادت، دوسرے بنی نوع سے ہمدردی، لیکن یہ پہلو
یہاں اس لیے اختیار کیا ہے کہ کامل عابد وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ پہلے پہلو میں اول مرتبہ خدا تعالیٰ کی محبت اور توحید کا ہے۔ اس میں انسان کا فرض ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچائے، اور اس کی صورت یہ ہے ان کو خدا کی محبت پیدا کرنے اور اس کی توحید پر قائم ہونے کی ہدایت کرے، جیسے کہ وہ تواصوا بالحق سے پایا جاتا ہے۔ انسان بعض اوقات خود ایک امر کو سمجھ لیتا ہے لیکن دوسرے کو سمجھانے پر قادر نہیں ہوتا، اس لیے اس کو چاہیے کہ محنت اور کوشش کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاوے۔ ہمدردی خلائق یہی ہے کہ محنت کر کے، دماغ خرچ کر کے ایسی راہ نکالے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے، تا عمر دراز ہو۔ اما ما ینفع الناس کے مقابل پر ایک دوسری آیت ہے جو دراصل اس وسوسے کا جواب ہے کہ عابد کے مقابل نفع رساں کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور عابد کی کیوں نہیں ہوتی۔ اگرچہ میں نے بتایا ہے کہ کامل عابد وہی ہو سکتا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، لیکن اس آیت میں اور بھی اصرات ہے، اور وہ آیت یہ ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، الفرقان آیت 78۔ یعنی ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر تم لوگ رب کو پکارا نہ کرو تو میرا رب تمہاری پرواہی کیا کرتا ہے۔ کہ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عابد کی پرواہ کرتا ہے، وہ عابد زاہد جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ بنوں اور جنگلوں میں رہتے اور تارک دنیا تھے، ہمارے نزدیک وہ بودے اور کمزور تھے، کیونکہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ جو شخص اس حد تک پہنچ جاوے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کامل معرفت ہو جاوے، وہ کبھی خاموش رہ سکتا ہی نہیں، وہ اس ذوق اور لذت سے سرشار ہو کر دوسروں کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے۔